وہ کہتے ہیں پھر کیسے کرائی بیعت؟ کہا ایسے کرائی کہ علی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی، علی کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی، علی کے گلے میں رسی ڈالی، اور کھینچتے کھینچتے علی کو لے کر کے گئے اور دربار میں علی سے بیعت کرائی، تو علی نے مجبوراً بیعت کی۔ یہ رافضیوں کے یہاں علی ہے، یہ علی ہیں ان کے یہاں، جیسے عیسائیوں کے یہاں عیسیٰ یہ ہے کہ ان کو سولی دے دی گئی۔ ہم نے کہا دنیا میں وہ سولی ہی پیدا نہ ہو سکی جو ہمارے عیسیٰ کو دی جا سکے۔ او منافق عیسائی، یہ تیرے یہاں کا عیسیٰ ہے، اور میرا عیسیٰ وہ ہے جو مٹی میں پھونک دے تو مٹی میں جان پیدا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے کوئی میرے عیسیٰ کی جان کیا لے سکے گا؟ تو عیسیٰ کا نام لے کر منافقت کر رہا ہے۔ اصل عیسیٰ علیہ السلام کے غلام تو ہم ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ پھونک دے تو مٹی میں جان پیدا ہو جائے، پرندوں میں، مٹی کے پرندوں میں جان پیدا۔ ویسے ہی یہ منافق رافضی کیا کہہ رہا ہے؟ سبائی رافضی کیا کہہ رہا ہے کہ ہاتھ کڑی ڈالی، پار ڈال کرا، یہ کرا وہ، اور پھر ان سے میں نے کہا اتنا کمزور ہے تیرے عقیدے میں علی؟ اتنا کمزور ہے کیوں؟ اس لیے کہ اگر رسی ڈال کے ہتھکڑی ڈال کر جب بیعت لی جا سکتی ہے تو پھر علی ابن حسین سے کیوں بیعت نہ لے سکے؟ رسی ڈال کے، ہتھکڑی ڈال کے۔ ارے وہ تو چھوٹا علی ہے، یہ تو بڑا علی، بلکہ اپنے ذوق میں کہہ دوں وہ تو حسین کا بیٹا علی ہے، یہ تو حسین کا باپ علی ہے۔ جب حسین کا بیٹا علی ابن حسین زین العابدین کو ہتھکڑیاں ڈال کے اور پیر میں رسی ڈال کے اور گلے میں ٹوک ڈال کے، بولو یزید بیعت لے سکا؟ ارے جب پوتے علی سے بیعت نہ لے سکا مجبور کر کے، تو دادا علی سے کون مجبور کر کے بیعت لے سکتا ہے؟ اب سن، وہ تیرے عقیدے میں علی تھا جس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں ٹوک ہے۔ ہمارے عقیدے میں علی کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کائنات میں وہ زنجیر ہی پیدا نہ ہو سکی جو میرے علی کو قید کر سکے، اس لیے کہ علی اس بہادر کا نام ہے جس نے کبھی کسی کے سامنے سر جھکایا ہی نہیں، جو کبھی مجبور ہوا ہی نہیں۔ ہمارا علی وہ ہے کہ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بتاؤ علی کس کے نزدیک بڑا ہے؟ کون علی کی شان بیان کر؟ ارے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، آدم کے دور سے لے کے آج تک سب کو ولی بنا رہے ہیں۔ جو دنیا میں آ کے لوگوں کو ولی بنائے اس کو علی کہتے ہیں، دنیا میں آنے سے پہلے ولی بنا اس کو لوگ علی کہتے ہیں۔ اسی کو میرا امام اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی۔ بلکہ بات ہو، ہم جب کمزوری محسوس کرتے تو یا علی کہہ کے ہم طاقتور ہو جائیں۔ ہم جب کمزوری محسوس کرتے یا علی کہہ کے، بلکہ میں نے لوگوں کو کہا اگر بچے بہادر پیدا کرنا چاہتے ہو تو ماں علی علی کہہ کر کے دودھ پلانا شروع کر، اور باپ امام علی پاک کے عظمت کے ڈنکے اپنے بچوں کو سکھائے، بچے تمہارے بہادر ہوں گے۔ تو یہ گستاخی یہ کرتے ہیں، بات ہمارے اوپر ڈالتے ہیں، تو رافضیوں سے متاثر ہیں، یہ صوفیہ پر لعنت کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کلپیں موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے اس فرقے کی طرف نہ جانا، اپنا ہی اہل سنت و جماعت پہ قائم رہو، نہ 1857 والوں کی طرف جاؤ اور نہ اکبر کے لائے ہوئے اور بابر کے فضلہ خوروں کی طرف جاؤ۔ ہاں ایک مرتبہ ایسا ہوا، بات آ گئی، بہت اچھی سی بات آ گئی، عرض کروں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ مغل بادشاہ جو تھے نا وہ بڑے تھے چربی چڑھے ہوئے، ان کو کچھ کا کچھ سوچتا تھا۔ ایک دن انہوں نے کیا کیا کہ اپنے دربار میں مناظرہ رکھا۔ بھئی جب آدمی کو ہری ہری سوچتی ہے نا، پیٹ بھرا ہوتا ہے، تو ایک دن دربار میں مناظرہ رکھا، سنیوں کا اور رافضیوں کا مناظرہ تھا۔ رافضی پہلے سے آ کے سب بیٹھ گئے تھے۔ دربار کس کا تھا؟ مغل بادشاہ کا۔ سنی علماء دیر سے آئے، ایسا مجمع سجا ہوا تھا، بادشاہ کا دربار مجمع سجا ہوا ہے، سنی علماء دیر سے آئے اور اپنے جوتے اتارے دربار کے باہر، اور ہاتھ میں جوتے اٹھا کر اندر چلے آئے۔ جب اندر جوتے چلے آئے تو یہ رافضی علماء بادشاہ کو دیکھو، یہ ہم سے مناظرہ کریں گے، ان کو جوتے سنبھالنے سے فرصت نہیں ہے، مناظرہ کریں، پڑھے لکھے لوگ ہیں ہاتھ میں جوتے اٹھا کے لانے والے، لیکن علماء پھر علماء اہل سنت کے، ہاں عقل ٹھکانے لگا دیتے کوئی سامنے بیٹھے تو۔ ہاں پیچھے آدمی کتنا بھی مینڈکیوں کی طرح ٹراتا رہے، سنیوں کے سامنے جب پالا پڑتا ہے نا علی کے شیروں سے تو پھر اوقات سمجھ میں آ جاتی ہے۔
ہاں تو پھر وہ کہا یہ دیکھو یہ جوتے چپل اٹھا کر کے لائے اور وہ لوگ اپنی گود میں لے کے کرسیوں پہ گود میں لے کے جوتے بیٹھے. حالانکہ ایسا کبھی سنی علماء نہیں کرتے، لیکن پھر سنی سنی ہے. علی کا اصل فیضان جس کو ملا وہ سنی ہے. بے شک. صحابہ کی اصل معرفت جسے ملی وہ سنی ہے. سبحان اللہ. غوث و خواجہ جسے تھام رکھتے ہیں وہ سنی ہے. حق. ہاں تو جوتے لے کر کے بیٹھ گئے. پہلے ہی سوال اٹھا ان کی طرف سے، دیکھو یہ آپ کے دربار کے بے ادب ہے، اللہ کا رسول کا دربار کیا جانے. تو بادشاہ نے غصے میں تو آ گیا تھا، بولا کہ یہ آپ جوتوں کے ساتھ کیا یہ جوتا اٹھا کر لیا یہاں لگتا. بادشاہ سلامت، اصل بات اتنی ہے کہ رسول اللہ کی جب محفل سجتی تھی نا تو یہ رافضی لوگ رسول اللہ کے صحابہ کے جوتے چرا کے بھاگ جاتے تھے. تو یہ جوتا چور قوم ہے، اس لیے ہم اپنے جوتے سنبھال کر کے رکھیں کہ یہ لوگ کہیں ہمارے جوتے لے کر کے نہ بھاگ جائیں. تو ان کا ایک ملا کھڑا ہوا، بولا اب تو موقع ملا ہے ان کی بجانے کی. کھڑے ہو کے بولا کتنے بیوقوف ہیں، ان کو کوئی پڑھنا لکھنا آتا ہے؟ ارے ہم تو رسول اللہ کے دور میں بھی نہیں تھے، تو ابو بکر کے دور میں بھی نہیں تھے، عمر کے دور میں بھی نہیں تھے، عثمان کے دور میں بھی نہیں تھے، علی کے دور میں بھی نہیں تھے، حسن کے دور میں بھی نہیں تھے. ہم تو 300 سال کے بعد پیدا ہوئے. یہ ہم پہ الزام ہے کہ یہی تو تجھ سے کہلوانا تھا، سبحان اللہ. یہی تو تجھ سے کہلوا. جب تو رسول اللہ کے دور میں تھا نہیں تو حق پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حق پہ تو وہی ہے جو رسول اللہ کے دور میں تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. یہ ہے علماء اہل سنت کی ذہن. اس لیے اہل سنت سے وابستہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. چنا بنے گی محبان چار یار کی کب، جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ آ چکا ہے. آپ میلاد اس طرح منائیں